بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا جی، آج میرے ساتھ میری بیٹی بھی بیٹھی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے بھی آپ کی سٹوری آپ کے ساتھ بیٹھ کے سننی ہے، میں بھی ویڈیو میں آنا چاہتی ہوں، تو اس لیے میں نے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا، اور آج کی جو کہانی ہم سنانے جا رہے ہیں اس کے پیچھے بڑا ہی بہترین سبق ہے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ سٹوری مکمل سنی اور آخر تک سنی تو آپ کو ضرور مزہ آئے گا۔ تو ہوا کچھ اس طرح کہ ایک فیملی تھی، وہ اکثر جب بھی چھٹیاں ہوتی تھیں تو وہ اپنے یعنی کہ نانی نانے کے گھر یا دادی دادے کے گھر ہر چھٹیوں میں جایا کرتے تھے۔ تو ایک چھٹیوں میں جب وہ نہیں جا سکے تو بیٹا ان کا ضد کرنے لگا کہ امی جان، تو ان کا بیٹا ضد کرنے لگا کہ ہم نے اس دفعہ چھٹیوں میں لازمی نانی نانے کے گھر جانا ہے۔ تو امی اس کی کہنے لگی کہ نہیں جا سکتے ہیں، اس دفعہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو ہمیں اگر نانی نانا کے گھر جائیں تو وہ یہاں سے کافی دور ہیں، ٹرین کے اوپر سفر کر کے جانا پڑتا ہے، تو کافی خرچہ پڑتا ہے، اور حالات کچھ اس طرح سے ہیں کہ نہیں جا سکتے ہیں پوری فیملی لے کے۔ اس نے ضد اپنی نہ چھوڑی، اس نے کہا میں نے جانا ہی جانا ہے۔ تو فیصلہ یہ کیا کہ ہم اس کو ٹرین پہ بٹھاتے ہیں، اور وہاں جب پہنچے گا، اسٹیشن پہ اترے گا، تو اس کا ماموں آ کے اس کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ تو بیٹے نے بھی کہا ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا، میں بڑا ہوشیار ہوں، بڑا تیز ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیا ہوگا، کوئی کھا تو نہیں جائے گا۔ تو ماں نے کہا ٹھیک ہے، جو اس ماں نے اس کو لے گی اسٹیشن کے، ہم ٹرین میں بٹھائیں گے تو پہنچ جائے گا، اور وہاں سے اس کو پک کر لیں گے اسٹیشن سے۔ تو جب ٹرین میں وہ بیٹھا تو ماں نے اس کو ایک چٹھی دی۔ اس نے کہا بیٹا یہ چٹھی ہے، یہ اپنے پاس رکھو، راستے میں جب تمہیں کوئی پریشانی محسوس ہو، جب کوئی ڈر محسوس ہو، کسی طرح کی تکلیف محسوس ہونے لگے تو اس کو نکال کے پڑھ لینا۔ اب جب کہ سفر لمبا تھا، کافی گھنٹوں کے حساب سے تھا، تو دن کا سفر تو وہ کسی نہ کسی طرح کمفرٹیبل ہو کے گزارتا رہا، لیکن جب شام ہونے لگی، رات کا سفر آ گیا بیچ میں، تو اب وہ ڈرنے لگا۔ اس کو محسوس ہونے لگا کہ اب اگر میرے ساتھ میرے گھر میں سے کوئی ہوتا، امی یا ابو، تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو خیر وہ بہت زیادہ جب گھبرا گیا تو بہت ڈرنے لگا، تو اس کو پھر یاد آ گیا رات کے کسی پہر میں کہ مجھے میری ماں نے ایک چٹھی دی تھی اور کہا تھا کہ جب تم ڈر محسوس کرو، خوف محسوس کرو، تو اس کو نکال کر پڑھ لینا۔ تو کیوں نہ میں اس کو کھول کے پڑھوں، تو ہو سکتا ہے میرا ڈر یا یہ جو خوف ہے یہ دور ہو جائے۔ تو جب اس نے کھول کے پڑھا تو اس چٹھی کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، میں بھی اسی ٹرین میں آپ کے پچھلے ڈبے میں سفر کر رہی ہوں، تو آگے جیسے اسٹیشن آئے گا تو میں آپ کو مل لوں گی۔ اب اس کا ڈر ختم ہو گیا۔ اب وہ سفر جو رات کا تھا، وہ جو ڈر کا تھا، وہ خوف کا، وہ طے ہو گیا۔ اب صبح صبح اسٹیشن پہ جا کے آخری جدھر اترنا تھا اس جگہ پہ ٹرین پہنچ گئی۔ اب وہ اترا اور اس کے چہرے پہ ایک اطمینان تھا، ایک خوف بالکل نہیں تھا، وہ بالکل مطمئن تھا۔ اترا تو آگے اس کا ماموں کھڑا تھا۔ اب ماموں سے ملا، ماموں نے سے کو کہنے لگا کہ جی امی بھی آئی ہیں، پچھلے ڈبے میں ہیں۔ تو ماموں نے کہا کہ بیٹا امی نہیں آئی ہیں، انہوں نے مجھے ابھی فون کر کے بتایا کہ وہ پہنچنے والا ہوگا تو اس کو ریسیو کر لینا۔ تو اس سٹوری کے پیچھے مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ مطلب اور مقصد یہ ہے دوستو کہ ہمارے پاس بھی ایک بہت بڑا خط ہے، ایک بہت بڑا پیغام ہے، جو ہمارے تقریباً ہر مسلمان کے گھر میں ایک کور کے اندر لپیٹا ہوا کسی اونچی جگہ رکھا ہوتا ہے۔ ہم اس کو بڑے کم وقت میں پڑھتے ہیں۔ وہ خط کون سا ہے، وہ پیغام کون سا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ایک سچا اور معقول خط کی صورت میں ہماری طرف ارسال کی ہے، ہماری طرف پہنچایا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم اسے پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر ہم پڑھیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چل سکتا ہے، اس بات کا ہمیں یقین ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، کن چیزوں سے منع کر رہا ہے اور کن چیزوں کا کرنے کا کہہ رہا ہے۔ تو زندگیاں ہماری اسی طرح بہتر ہو سکتی ہیں کہ اگر ہم وہ جو
छत्ती के ऊपर कुरान मजीद को हमने लपेट के रखा हुआ है, उसको अगर हम पढ़ें और पढ़कर उसमें लिखी बातों के ऊपर अमल करें तो हमारी ज़िंदगी में भी डर भी ख़त्म हो जाएगा और सुकून भी आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ स्टोरी के पीछे जो सबक था, जो मोटिवेशन थी, आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मैं अपनी बेटी से पूछना चाहूँगा कि आपको ये आज की स्टोरी कैसी लगी है। मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी है। अच्छा, तो आप अपने मेरे जो देखने वाले हैं, व्यूवर्स हैं, जो हमें यूट्यूब प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, इनसे कुछ कहना चाहेंगी? कहना चाहती थोड़ी शर्मीली है, आहिस्ता आहिस्ता इसको साथ में बिठाऊंगा तो इसके अंदर भी ये जो हिस्ट्री के मतलब इसको वैसे भी शौक़ है हिस्ट्री की चीज़ें देखने का, हिस्ट्री की चीज़ें पढ़ने का, तो इसको साथ साथ रखूँगा, बैठूँगा तो इसको भी हिस्ट्री से लगाव होगा। आप भी कोशिश करें कि अपनाएं, जो बच्चे हैं उनके साथ बैठें, उनके साथ हिस्ट्री की बातें किया करें जो आपके इल्म में हैं, जो दास्तानें, जो किस्से होते हैं, जो आपको ऑथेंटिक लगते हैं, जो आपको लगते हैं कि ये सही हैं, ये बच्चों को सुनाने चाहिए, इनसे इनके अंदर मोटिवेशन पैदा होगी, ये इससे सबक लेंगे तो वो ज़रूर सुनाया करें। इससे ये होता है कि एक तो बच्चों का जहन तेज़ होगा और उनको पता चलेगा कि हम हैं कौन, हमारी हिस्ट्री क्या है। जितने भी आउट ऑफ कंट्री के लोग हैं ना, जितने भी, जिसे हम जमा में अंग्रेज़ कहते हैं जी, यूरोपियन लोग जो होते हैं, वो जितने भी हैं वो हिस्ट्री से लगाव रखते हैं। आप देखें, उनकी मूवीज़ देखें तो हिस्ट्री के ऊपर बनी होती हैं, उनके ड्रामा देखें तो हिस्ट्री पे बने होते हैं, उनकी बुक्स देखें तो उनमें हिस्ट्री लिखी होती है। मतलब ये कि आज दिन तक मैंने कोई ऐसी मूवीज़ नहीं देखी है कि जिसमें गाना हो, नाच हो। उनकी कोई भी मूवीज़ है, ड्रामा है, तो वो हिस्ट्री के ऊपर है, एक स्टोरी के ऊपर मबनी होता है, उसके पीछे एक मतलब होता है, एक सबक होता है। तो वो लोग माजरत इसीलिए कामयाब हैं कि वो अपनी हिस्ट्री से लगाव रखते हैं, और वो अपनी हिस्ट्री से नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हर एक मज़हब और हर एक मसलक की हिस्ट्री से लगाव रखते हैं और उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद जो चीज़ें उनको उन हिस्ट्री में से अच्छी लगती हैं वो अपनी ज़िंदगी में लाते हैं, और जो बुरी लगती हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकालते हैं। तो हमारा भी स्टोरी सुनाने का मतलब यही होता है कि इसमें जो चीज़ें आपको बेहतर लगें उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, और जो लगें कि ये नहीं है तो उनको बिल्कुल भी शामिल ना करें। उम्मीद करता हूँ आज का ब्रॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।